السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ وقال اور کہا، نسوة عورتوں نے، امرأتن کی جمع نسوتن یا نساء ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فی المدینتی شہر میں، کون سے شہر میں؟ مصر کے شہر میں۔ امرأت العزیزی عزیز کی بیوی نے، تراودو پھسلایا بہکایا، فتاحا اپنے غلام کو، ان نفسی اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا تحقیق دل میں گھر کر گئی ہے محبت، یعنی اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ شغف دل کے انتہائی اندر والے حصے کو کہتے ہیں۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اِنَّا بے شک ہم، لَنَرَاهَا یقیناً ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی یعنی کھلی نادانی میں، یعنی وہ تو کھلی نادانی کر رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعتدت لہن متکا۔ فلما پھر جب سمعت اس نے سنا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن ان کے مکر کو، ان عورتوں کے مکر کو، ارسلت الیہن پیغام بھیجا ان کی طرف، یعنی دعوت کا پیغام بھیجا، وعتدت اور تیار کی اس نے، لہن ان عورتوں کے لیے، متکن ایک بیٹھک، ایک مجلس، ایک نشست۔ متکا اصل میں ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی نشست گاہ۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ وآتت اور دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینا ایک چھری، وقالت اخرج علیہن اور کہا اس عورت نے، نکل، علیہن ان سب عورتوں پر، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ پھر جب دیکھا ان سب عورتوں نے اس کو، یعنی ان سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا، اکبرنہ اس کو بڑا جانا، وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا اور کاٹ لیے، قطعنا قطع کر لیے، کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، وقلنا حاش للہ اور ان سب عورتوں نے کہا پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا نہیں یہ، بشرا انسان، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر ملک کریم فرشتہ عزت والا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ اس عورت نے کہا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذلکن الذی بس یہ ہے وہ، لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، راودتہ میں نے اس کو بہکایا، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاعتصم بس وہ بچا رہا، لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین اور اگر نہ وہ کرے گا، یعنی اس نے وہ نہ کیا، ما آمرہ جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لیسجنن تو ضرور وہ قید کیا جائے گا، ولیکونن من الصاغرین اور ضرور وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ قال رب السجن کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے رب، سجن قید، احب زیادہ پسندیدہ ہے، الیہ میری طرف، مما اسے جو، یدعوننی الیہ وہ بلاتی ہیں مجھے اس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہ، تصرف تو دور کرے گا، تو پھیرے گا، انی مجھ سے، کیدہن ان کے فریب کو، یعنی ان عورتوں کے فریب کو، اصب میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُن اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔
فاستجاب لہ ربہ، پس قبول کی ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی ان کی دعا قبول کی، فصرف، پھر پھیر دیا یعنی دور کر دیا، عنہ ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے، کیدہن ان کے فریب کو یعنی ان عورتوں کے فریب کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم پھر بدا لہم ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعدی بعد میں، ما جو رعو الآیاتی انہوں نے دیکھی نشانیاں، لیسجننہ کہ ضرور وہ قید کر دیں اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، حتی حین ایک وقت تک۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ مصر کے شہر میں مشہور ہو گیا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور عورتیں اس طرح کی باتیں کرنے لگیں کہ یہ تو بہت نادانی اور بے وقوفی کا کام کر رہی ہے جو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ جب اس طرح کی باتیں عزیز مصر کی بیوی کو پہنچی نا تو اس نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جس پر فریفتہ ہوئی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے حسن سے آراستہ ہے جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی اس میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر فریفتہ ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک محفل کا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، نشست گاہ کا ذکر کیا اس میں قرآن میں، کہ ان کے لیے ایک بیٹھک، ایک نشست گاہ، ایک مجلس کا اہتمام کیا، اور اس میں اس نے دعوت کی ایسے کہ پھل رکھے اور پھلوں کے ساتھ ایک ایک چھری بھی رکھی۔ تو جب عورتیں آئیں اور ان کو بٹھایا گیا اور جب وہ پھل کاٹنے لگی نا، انہوں نے چھریاں اپنے ہاتھ میں پکڑی، پھل کاٹنے لگی نا، تو اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ وہ ان کے سامنے آئے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے نا تو ان کا اختیار، ان عورتوں کا اختیار اپنے آپ پر نہ رہا، اور وہ بجائے اس کے کہ پھلوں کو کاٹتی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جس سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور خون آلود ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کتاب الایمان باب الاسراء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان عورتوں کے منہ سے اس طرح بے اختیار یہ الفاظ نکلے، حاشا للہ، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ یعنی انہوں نے فرشتہ کہا یوسف علیہ السلام کو اس وجہ سے کہ جو ان میں ان کے سیرت و کردار کی پاکیزگی تھی، وہ اتنے بڑے مکر و فریب سے بھی وہ پاک باز رہے، اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور اس وقت اس نے نا سب کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ اگر یہ میری بات نہیں نہ مانے گا تو پھر اس کو قید کیا جائے گا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے تو مجھے قید ہی پسند ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا مکر و فریب ان عورتوں کا دور کر دیا۔ دعا بھی مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے ایک ایسی عورت گناہ کی دعوت دے جو حسن و جمال سے آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ۔ عزیز مصر نے بھی یوسف علیہ السلام کے پاک باز ہونے کے باوجود اسی بات کو مناسب سمجھا کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے قید ہی کر دیا جائے، تاکہ اس کو یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھ سکیں اور وہ دوبارہ ان کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو قید ہی کر دیا گیا۔